زید بن حارثہ کا واقعہ۔ ابتدائی زندگی۔ مکہ کے ہلچل سے بھرے شہر میں 6 صدی عیسوی میں زید بن حارثہ نامی ایک چھوٹا سا گاؤں میں رہتا تھا۔ اپنے شدید جنگجوؤں اور مضبوط روایات کے لیے مشہور قبیلے میں پیدا ہوئے، زید کی زندگی نے ایک غیر متوقع موڑ لیا جب وہ ایک چھاپے کے دوران پکڑا گیا اور اسے غلامی میں فروخت کر دیا گیا۔ اس کی جوانی کا جذبہ اٹل تھا، لیکن اس کی صورتحال کی حقیقت اس پر بہت زیادہ وزنی تھی۔ ایک قسمت والا انکاؤنٹر۔ ایک دن زید نے خود کو مکہ کے بازار میں پایا، جہاں تاجر سامان کی خرید و فروخت کے لیے جمع تھے۔ وہیں اس نے خدیجہ بنت خویلد کی توجہ مبذول کرائی، جو ایک امیر اور معزز تاجر تھی۔ اس کی کہانی اور روح سے متاثر ہو کر اس نے زید کی آزادی خرید لی اور اسے نئے سرے سے شروعات کرنے کا موقع دیا۔ تقدیر کے مطابق زید جلد ہی خدیجہ کے شوہر محمد کی نگرانی میں آ گیا۔ محمد، جو اپنی ہمدردی اور دیانتداری کے لیے جانا جاتا ہے، زید کے ساتھ ایک نوکر کی طرح نہیں بلکہ گھر کے ایک پیارے فرد کے طور پر پیش آیا۔ ان کے درمیان رشتہ مضبوط ہو گیا اور زید محمد کو نہ صرف ایک محافظ کے طور پر بلکہ ایک باپ کی حیثیت سے دیکھنے لگا۔ محبت کا بندھن۔ زید نے اپنی نئی زندگی کو دل سے گلے لگایا۔ اس نے تجارت، انصاف اور احسان کے طریقے محمد سے سیکھے، جنہوں نے الامین یعنی ثقہ مند کا لقب حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ زید ایک گہری مبصر تھا، اکثر دوسروں کی مدد کرنے اور تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے محمد کی غیر متزلزل لگن کا مشاہدہ کرتا تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، زید محمد اور خدیجہ کے لیے خوشی اور فخر کا باعث بن گیا۔ وہ انتہائی وفادار تھا، اپنے پیغمبرانہ مشن کے ابتدائی ایام میں محمد کے ساتھ کھڑا تھا، یہاں تک کہ جب قبیلہ قریش کی طرف سے مخالفت اور تضحیک بڑھ رہی تھی۔ زید کی غیر متزلزل حمایت اس گہری محبت اور احترام کا ثبوت تھی جو وہ محمد کے لیے رکھتے تھے۔ ایک محبت کی آزمائش۔ جیسے جیسے محمد کا توحید کا پیغام پھیلتا گیا، داؤ پر لگ گیا۔ زید کے اہل خانہ، یہ سمجھتے ہوئے کہ اسے غلط طریقے سے لے جایا گیا تھا، اس پر دوبارہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی۔ وہ زید کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے محمد کے پاس پہنچے۔ ایک دلی لمحے میں زید کو ایک انتخاب دیا گیا، اپنے حیاتیاتی خاندان میں واپس جانا یا محمد کے ساتھ رہنا۔ زید کا جواب واضح تھا، میں نے اپنے خاندان کو یہاں پایا ہے، اس نے اعلان کیا۔ اب میرے والد محمد ہیں۔ یہ انتخاب معاشرتی اصولوں اور توقعات کے پیش نظر کیا گیا، اس محبت اور وفاداری کے بارے میں بولا جو خون کے رشتوں سے بالاتر ہے۔ اپنانے۔ ان کے رشتہ کو تسلیم کرتے ہوئے محمد نے زید کو اپنے بیٹے کے طور پر گود لیا۔ یہ ایک اہم لمحہ تھا، کیونکہ یہ اس وقت کے قبائلی رسم و رواج سے علیحدگی تھی۔ زید کو زید ابن محمد کے نام سے جانا جانے لگا، جس سے ان کے تعلق کی گہرائی کا ثبوت ملتا ہے۔ تاہم جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، گود لینے کا عمل تیار ہوتا جائے گا، جس کے نتیجے میں اسلامی تعلیمات میں حیاتیاتی نسب کو برقرار رکھنے کی اہمیت کا حتمی انکشاف ہوگا۔ آزمائشیں اور فتوحات۔ زید کی زندگی آزمائشوں کے بغیر نہیں تھی۔ اسے تعصب کا سامنا کرنا پڑا اور اکثر اسے توہین آمیز انداز میں محمد کا گود لیا ہوا بیٹا کہا جاتا تھا۔ پھر بھی زید ثابت قدم رہا۔ اس نے اسلام کی ابتدائی لڑائیوں میں حصہ لیا، بہادری اور وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے محمد کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک کا خطاب ملا۔ احد کی جنگ میں زید نے اپنے حملہ آوروں کے خلاف محمد کا دفاع کرتے ہوئے بے پناہ ہمت کا مظاہرہ کیا۔ مقصد اور اپنے محبوب مرشد سے اس کی وابستگی غیر متزلزل تھی، جس نے اسے اپنے ساتھیوں کا احترام اور تاریخ میں ایک مقام حاصل کیا۔ محبت کی میراث۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ جنگ موتہ میں زید کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، جہاں وہ مسلمانوں کے لیے بہادری سے لڑے۔ محمد نے زید کے لیے گہرا سوگ منایا، روح اور دل میں بیٹے کی کمی پر افسوس کا اظہار کیا۔ زید کی میراث ہمدردی، وفاداری اور معاشرتی رکاوٹوں کو توڑنے کی تعلیمات میں زندہ رہی۔ زید کے لیے محمد کی محبت نے ایک گہرے پیغام کی مثال دی، اس خاندان کی تعریف صرف خون سے نہیں ہوتی بلکہ محبت،
وفاداری اور ان بندھنوں سے بھی ہوتی ہے جن کو ہم بنانے کا انتخاب کرتے ہیں۔ زید کی کہانی کنیکشن کی طاقت اور تمام حدوں کو عبور کرنے والی محبت کی پائیدار طاقت کی ایک پرجوش یاد دہانی بنی ہوئی ہے۔